السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کا شکر و احسان ہے کہ مولا کریم نے ہمیں دین اسلام سے سرفراز فرمایا، ہماری ہدایت کے لیے عمدہ انتظام کیا، نبیوں کو ارسال فرمایا۔ محترم ناظرین، آج میری تقریر کا عنوان ہے مومنانہ کردار۔ میں نے جو آپ حضرات کے سامنے ابھی سورۃ التوبہ کی 2 آیتیں تلاوت کی، یہ سورہ نمبر 9 ہے، اس کی 2 آیتیں آیت نمبر 111 اور آیت نمبر 112 تلاوت کی۔ اس کا ترجمہ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے اس کی جان اور اس کا مال جنت کے بدلے خرید لیا ہے، پھر وہ جنگ کرتے ہیں، پس وہ مارتے ہیں اور مارے بھی جاتے ہیں، اور اس بات کا وعدہ ہے اس سے تورات میں بھی، انجیل میں بھی اور قرآن مجید میں، اور اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدے کو پورا کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ تو اے لوگوں، اپنی اس بیع و شراء پر، اپنی اس سودے پر خوشیاں منا، کیونکہ یہی سب سے بڑی کامیابی۔ اگلی آیت میں توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، ریاض کرنے والے، رکوع و سجدہ کرنے والے اور بھلائی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے اور اللہ تعالی کے حدود کی حفاظت کرنے والے، یہی اصل میں مومن ہے۔ اے نبی، انہیں خوشخبری سنا دیجیے۔ تو محترم سامعین کرام، یہ 2 آیتیں جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، اس کا مختصر اور آسان ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ اسی کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے بات کی جائے۔ محترم حضرات، ایمان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ایک کانٹریکٹ، ایک عہد ہے، ایک بیع و شراء ہے جو اللہ تعالیٰ سے ہم کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی ہم سے کہتا ہے کہ جب تم نے ایمان قبول کر لیا اور ہم نے جب ایمان اللہ پر لیا ہے، تو گویا ہم اپنی جان، اپنا مال اور اپنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر فروخت کر دیا، بیچ دیا۔ اور ایمان لانے والے ہمیشہ
اس بات کے لیے تیار رہتے ہیں بلکہ آخری قربانی دینے کے لیے بھی تیار رہتے ہیں۔ آخری قربانی کیا ہو سکتی ہے؟ آخری قربانی اللہ کے راستے میں اپنی جان دینا ہے، جان کی قربانی۔ اپنی ہتھیلی پر اپنا جان لے کر ایک مومن جاتا ہے اور اللہ کی راہ میں اسے قربان کر دیتا ہے، یہ آخری قربانی۔ اس آخری قربانی کا نتیجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں سے جنت کا وعدہ کیا ہے، جنت کی خوشخبری۔ گویا ہم نے، اللہ تعالیٰ نے ہم سے ہماری جان، ہمارا مال، ہمارا وقت اور ہمارا سب کچھ جنت کے بدلے خرید لیا۔ تو جو لوگ ایمان قبول کرنے کے بعد شعوری طور پر اور اس بات کا ادراک سے واقف ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے، لیکن اللہ کی مہربانی یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی جان اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مال جب اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ہمیں جنت دے گا۔ یہ اللہ کی مہربانی، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ محترم حضرات، جنت کیا چیز ہے؟ جنت کیا ہے؟ جنت ایک ایسا مقام ہے، ایک ایسی جگہ ہے جس کی مثال دنیا کی کسی جگہ سے آپ کو نہیں دی جا سکتی۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی ایسی نعمتیں موجود ہیں جسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا۔ اب غور کیجیے، کسی کان نے نہیں سنا ہے، کسی زبان نے نہیں چکھا ہے، اور یہ تو چھوڑو کسی انسان کے دل میں اس کا تصور بھی پیدا نہیں ہے۔ کتنا اعلیٰ مقام ہے، آپ غور کر سکتے ہیں۔ جنت تمناؤں کی تکمیل کی جگہ ہے، جنت خواہشات اور آرزوؤں کی تکمیل کی جگہ ہے، وہی جنت۔ اس کا وعدہ کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا وعدہ کیا، کس سے؟ اہل ایمان سے۔ اب آئیے ان اہل ایمان کی کیا کیا صفات ہیں جس سے رب کائنات نے خرید لیا ہے، جن اہل ایمان کی جان کو، ان کے مال کو اللہ رب العزت نے خرید لیا ہے، ان کے اندر کیا کیا صفات ہونی چاہیے، ان کا کردار کیا ہونا چاہیے، ان کی امتیازی وصف اور امتیازی خوبیاں کیا ہونی چاہیے، اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے منشن کیا ہے۔ میں اسی آیت کی تشریح کرتے ہوئے اپنی بات آج ختم کروں گا۔ سب سے پہلی صفت التائبون۔ اللہ تعالیٰ نے، رب کائنات نے جن لوگوں کی جان کو، ان کے مالوں کو، ان کے اوقات کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے، ان کی سب سے پہلی خوبی، سب سے پہلی صفت، پہلا وصف التائبون، وہ توبہ کرنے والے، اللہ کی طرف لپکنے والے۔ وہ انسان ہے جب غلطی ہو جاتی ہے، کوتاہیاں ہو جاتی ہے، سیئات ہو جاتے ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، اور انہیں اس بات کا احساس ہوتا ہے تو وہ فوراً ہی اپنے گناہ پر شرمندہ ہوتے ہیں، نادم ہوتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا حدیث میں التائب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسا مسلمان ہے کہ جس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ تو سب سے پہلی صفت التائبون، توبہ کرنے والے۔ قرآن میں کہا گیا دوسری جگہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم
وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. کیا ایمان والو اللہ کی جناب میں توبہ کرو، خالص توبہ، توبۃ نصوحہ. خالص توبہ یہ ہے کہ انسان سے گناہ سرزد ہوتے ہی اس گناہ پر پشیمانی ہونی چاہیے، ندامت ہونی چاہیے، اور اس گناہ سے باز رہنے کا عزم ہونا چاہیے، آئندہ ریپیٹ نہ کرنے کا عزم ہونا چاہیے. اور اگر ایک مومن کا معاملہ دوسرے کسی مومن سے ہے سو اس سے معافی طلبی ضروری ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے. تو یہ پہلی صفت یہ ہے کہ التائبون، توبہ کرنے والے. سورہ آل عمران کی آیت ہے کہ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. کہ جب اہل ایمان سے گناہ ہو جاتے ہیں، ظلم ہو جاتے ہیں، ذکر اللہ، انہیں اللہ تعالیٰ یاد آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم، اللہ تعالیٰ کا رحم، اللہ تعالیٰ کی صفت تواب یاد آ جاتی ہے. فاستغفروا لذنوبهم، پھر وہ اپنے گناہ کے سلسلے میں گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں، توبہ کرتے ہیں. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ ہمارے گناہوں کو کون معاف کر سکتا ہے. تو محترم حاضرین، اہل ایمان کی سب سے پہلی صفت اس آیت میں التائبون، توبہ کرنے والے، اللہ کی طرف پلٹنے والے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بتایا گیا. العابدون، التائبون العابدون، العابدون عبادت گزار. اللہ تعالی نے جن اہل ایمان کی جان کو، ان کے مالوں کو خریدا ہے، ان کی دوسری صفت ہے العابدون، عبادت گزار. اللہ تعالی کو، اللہ تعالی کی عبادت کرنے والے اور تمام مراسم عبودیت صرف اور صرف اللہ تعالی کے لیے خاص کرنے والے. عبادت میں دو چیزیں آپ یاد رکھیے، عبادت کے سلسلے میں دو چیزیں یاد رکھیے. عبادت میں دو باتیں شامل ہیں، پرستش، پوجا، عبادت، اور دوسری چیز ہے اطاعت. یہ دونوں چیز سے مل کر کے عبادت بنتی ہے، پرستش اور اطاعت. عبادت اور اطاعت یہ دونوں چیزیں مل کر کے عبادت بنتی ہے. اور اسی بات کا اقرار ہم سورہ فاتحہ میں ہر ایک نماز کے ہر ایک رکعت میں کرتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. اسی بات کا اعتراف کرتے ہیں. عبادت اور اطاعت اہل ایمان سے صرف نماز کے وقت مطلوب نہیں ہے، صرف رمضان کے ماہ مبارک میں مطلوب نہیں ہے، بلکہ پوری زندگی میں مطلوب ہے، اور زندگی کے ہر لمحے، ہر گوشے، ہر میدان میں مطلوب ہے. اور وہی عبادت اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہے. تو العابدون، عبادت کرنے والے. اگر ایک بندہ مومن تجارت کرتا ہے ایمانداری کے ساتھ، وہ عبادت ہے. اگر ملازمت کرتا ہے ایمانداری کے ساتھ، وہ عبادت ہے. اگر کھیتی باڑی کرتا ہے ایمانداری کے ساتھ، وہ بھی عبادت ہے. اگر کوئی دکان چلاتا ہے، دکان کرتا ہے، وہ بھی عبادت ہے. کوئی اپنے بچوں کی تربیت کرتا ہے، وہ بھی عبادت ہے. اگر کوئی اپنے پڑوس کے حقوق کا خیال رکھتا ہے ایمانداری کے ساتھ، وہ بھی عبادت ہے. اسی طرح سے ہماری پوری زندگی عبادت بن سکتی ہے اگر ہماری نیت خالص ہو اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی ہم پابند ہوں. تو پہلی صفت التائبون، دوسری صفت العابدون، تیسری صفت اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحامدون، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کے گن گانے والے.
اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے والے. محترم ناظرین، ہمارے پاس جو کچھ ہے سب اللہ تعالیٰ کا. ہمارا جسم، ہمارے پاس جو مال و دولت ہے، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے سب اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا. یہیں سے ایمان پیدا ہوتا ہے. جب ہمارے دل میں اس بات کا احساس ہو کہ جو کچھ ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کا ہے، تو یہیں سے ایمان پیدا ہوتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کے تعلق سے تشکر کا، شکر کا جذبہ ہمارے دل میں پیدا ہوتا ہے. احسان مندی کے جذبات سے ہمارا دل لبریز ہو جاتا ہے. احسان مندی کے جذبات سے ہمارے جسم کا رواں رواں اس کے بوجھ تلے دبے ہوتا ہے. تب ہمارے دل سے ایک بھوک اٹھتی ہے، ایک آواز پیدا ہوتی ہے جو عبادت کی شکل اختیار کرتی ہے. اور وہ یہ ہے کہ جس اللہ نے ہمیں بن مانگے سب کچھ دیا، تو کیا ہمیں اس اللہ کا شکر ادا نہیں کرنا چاہیے؟ کیا اس اللہ کا حمد نہیں کرنا چاہیے؟ کیا اس اللہ کے گن نہیں گانے چاہیے؟ اسی لیے کہا گیا الحامدون. اور دیکھیے بہت ساری روز مرہ کی جو دعائیں سکھائی گئی ہے ایک بندے مومن کو، ان سب میں جو پہلا لفظ آئے گا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما ماتنا والیہ النشور، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. تو بہت ساری دعائیں جس کا آغاز شکر سے، حمد سے، اللہ تعالیٰ کے گن گانے سے ہوتا ہے. تو اہل ایمان کی پہلی صفت وہ توبہ کرنے والے، دوسری صفت وہ عبادت کرنے والے، تیسری صفت اس آیت کی روشنی میں وہ اللہ تعالیٰ کی حمد کرنے والے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الصائحون، ریاض کرنے والے. مفسرین نے کہا ہے کہ الصائحون کا مطلب ہوتا ہے روزہ رکھنے والے یا دنیا سے بے تعلق ہونے والے. لیکن یہ ایک جامع لفظ ہے، اسی لیے اس میں بہت سارے مفہوم شامل. روزہ رکھنے والے بھی، طلب علم کے لیے سفر کرنے والے، تبلیغ اور دعوت اسلام کے لیے سفر کرنے والے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے ہر ایک کے پاس جانے والے الصائحون میں یہ شامل ہے. اور ایسے لوگ دنیا سے بے تعلق ہوتے ہیں. اسی لیے اس لفظ کا معنی مفسرین نے یہ بھی بیان کیا کہ وہ دنیا سے لا تعلق ہوتے. تو عبادت کرنے والے، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، اللہ کی حمد بیان کرنے والے اور ریاض کرنے والے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور راکعون الساجدون، رکوع اور سجدہ کرنے والے. یہ چوتھی صفت ہے جو اس آیت میں اہل ایمان کے اللہ تعالیٰ نے بیان کی. رکوع اور سجدہ کا مطلب نماز کا اہتمام کرنے والا. نماز کے جو ارکان ہیں اس میں سے بنیادی ارکان رکوع اور سجدہ ہے. اسی لیے الراکعون الساجدون کہتے ہیں. اور نماز میں جہاں فرض نمازیں شامل ہیں وہیں نوافل بھی ہے، وہیں سنن بھی ہے، وہیں پہ تہجد کی نماز بھی ہے. ان تمام نمازوں کا اہتمام کرنے والا. یہ جو چار صفات ہیں یہ ذاتی ارتقاء یا شخصی ارتقاء کے لیے ضروری ہے. یعنی اپنی ذات کی اصلاح کے لیے توبہ، عبادت، حمد، ریاض، سجدہ اور رکوع. آگے جو تین صفات بیان کی جائے گی وہ ان صفات میں جو پرفیکٹ ہو جائے گا اس کے لیے وہ صفات خود ہی ان کے اندر پیدا ہو جائے. وہ ہے الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، لوگوں کو بھلائی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو مسلمان ہوتا ہے وہ صرف اپنی شخصیت، اپنی ذات کا پرواہ نہیں کرتا ہے بلکہ اسے سماج سے بھی، سماج کا پرواہ ہوتا ہے. اس کا تعلق سماج سے ہوتا ہے، سماج کے لوگوں سے ہوتا ہے، تمام انسانیت سے ہوتا ہے. اسی لیے جب وہ
ان تمام صفات کو اپناتا ہے تو پانچویں صفت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ سماج سے برائی کا خاتمہ چاہتا ہے، بھلائی کا فروغ چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ معاشرے میں، سوسائٹی میں برائی ختم ہو، بھلائی پروان چڑھے، اسی لیے وہ بھلائیوں کا حکم دیتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے۔ اور یہ بہترین صفت، اس کے تعلق سے قرآن میں کئی جگہ آپ کو آیتیں مل جائیں گی۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ سینکڑوں بار میں اس آیت کا جو ترجمہ آپ کو بتا چکا ہوں۔ محترم حاضرین، یہ بنیادی صفات ہے جس کو اپنانا بہت ضروری ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا والحافظون لحدود اللہ، اور ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرنے والے، حرام و حلال کا لحاظ کرنے والے، شرعی احکام کا لحاظ کرنے والے۔ تو یہ جو صفات ہے اس کے تعلق سے کہا گیا اولئک حقا علی المؤمنین، کہ یہی برحق مومن، جن مسلمانوں کے اندر یہ صفات پیدا ہو جائیں گی اصل میں یہی مومن۔ پھر اللہ کے رسول سے کہا گیا وبشر المؤمنین، ان تمام خوبیوں والے، صفات والے مومنوں کو خوشخبری دے دی۔ کس بات کی؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے مومنوں سے ان کی جان اور ان کا مال جنت کے بدلے خرید کیا۔ تو محترم ناظرین، یہ آیت ایک آئینہ ہے، اور ہم اور آپ اس آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی تصویر دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہمارے اندر یہ صفات موجود ہیں جو اس آیت کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اگر ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر نہیں ہے تو ہمیں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے تنہائی میں بیٹھ کر ان صفات کو اپنانے کی ضرورت ہے، اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور اس آئینے کی روشنی میں یا اس آیات کی روشنی میں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت کی روشنی میں اپنا جائزہ لینے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔